اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے روزانہ کی طرح ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت اور وہ بھی 1500 سالہ یوم ولادت منانے کا ہمیں یہ موقع فراہم۔ ہم خوش نصیب ہیں، پوری قوم کو اور پوری امت مسلمہ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ یوم ولادت مبارک ہو، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم اسے شان و شوکت سے منائیں۔ میرے پیارے بھائی سلمان بھائی نے ایک بات کہی ان کے جانے سے پہلے، انہوں نے کہا کہ گورنر صاحب کو پاکستان کے قانون کے مطابق اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، دنیاوی کاموں کا اختیار نہیں ہے، لیکن اپنے نبی سے عشق کرنے کا اختیار کوئی نہیں چھین سکتا۔ اپنے پیارے نبی سے عشق محبت کرنے کا اختیار کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ مائی کا لال، ہم نے عشق محمدی کو اور بڑھا دیا ہے، اور جب عاشق جنون میں آئے تو وہ بے اختیار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ والا بے اختیار نہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، یہ وہ والا ہے جس میں بے قابو ہو جاتا ہے۔ فاروق بھائی، تو عشق محمدی میں بے قابو ہونے کو ہم تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنا محبوب رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ یہاں بیٹھا ہر شخص، بھائی ہو، بہن ہو، بزرگ ہو، بچہ ہو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہو کہ جب نام سنتے ہو، جب کوئی کہتا ہے کہ میرا پیارا نبی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قسم کھا کے کہو دل کو کیسی ٹھنڈک ملتی ہے، کیسا سکون ملتا ہے، کیسا سکون ملتا ہے۔ اور ذرا غور سے سوچو کہ اللہ نے ہمارے اس پیارے نبی کو کتنا خوبصورت نام خود دیا ہے۔ یہ نام میرے اللہ نے دیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا کوئی نام دنیا میں ہے؟ کوئی نام ہے؟ کوئی ایسا نام خود رکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ نام دیا ہے، اور جو اس نام کو سنتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ کوئی بے سہارا سنے تو اسے سہارا ملتا ہے، کوئی یتیم سنے تو اس کو لگتا ہے کہ میرے سر پر ہاتھ ہے۔ کیا اللہ نے ان کو کیا نہیں دیا؟ اتنا خوبصورت نام دیا، اتنا خوبصورت خاندان دیا، اتنا خوبصورت دربار دیا۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، ہر سیرت اور ہر بصیرت کو اگر غور سے دیکھو اور سنو گے تو ایسا لگے گا آج تک زندہ ہے۔ یہ ہے زندہ نبی، پیارا نبی، ہمارا پیارا نبی۔ اب ہمیں تو صرف اظہار کرنا ہے اپنی محبت کا، اپنے عشق کا، ہمیں تو صرف اظہار کرنا ہے۔ ہم تو ایک غلام ہیں، ہم تو ان کے فقیر ہیں، ہمیں تو صرف اظہار کرنا ہے۔ یہ دنیاوی دولتیں، دنیاوی اختیار، یہ گورنری اور یہ منصب، یہ اس نبی کے سامنے تو ایک دھول ہے، ایک مٹی ہے۔ کیا ہے؟ اس کا نام دل سے لینا، اس کا نام لیتے ہوئے یہ فخر کرنا کہ میں اس پیارے نبی کا، جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، اس پوری دنیا میں رحمت العالمین بنایا۔ ارے خوش ہو جاؤ کہ تم اس کے امتی ہو۔
یہ کیسا ہمیں انعام ملا، یہ کیسا انعام ملا کہ وہ آخری نبی، اللہ کا پیارا نبی، رحمت للعالمین، اس کے ہم امتی ہیں۔ جس نے دنیا میں رحمت بانٹی ہو، اس کے امتی کو کون تنگ کر سکتا ہے؟ لیکن عشق چاہیے، پھر عاشق ہونا چاہیے، غلام ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ اور روزانہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس سے عشق کرنا ہے، اپنے پیارے نبی سے عشق کرنا ہے، تو اس کی سیرت اور بصیرت، اس پر عمل کرنا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سچے نبی کے جھوٹے امتی ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ پھر امتی ہے ہی نہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں سچ پیدا کرنا ہے اور حق کی بات کرنی ہے، حق کی آواز اٹھانی ہے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا ہے، جس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا اور آج کہہ رہا ہوں جو لوگ نئے آتے ہیں، کہ سب سے پہلے اپنے دلوں سے دوسروں کے لیے حسد نکال کر پھینک دو، کیونکہ حسد ایک کفر ہے، اور جب وہ تمہارے دل میں آتی ہے تو تمہارے دل میں کفر آ جاتا ہے۔ اور اپنی زندگی کے اندر چینج لاؤ۔ ایک بات جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کر کے دیکھو، اور اس کی مثال بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک میرے یہ بھائی بیٹھے ہیں، صبح گھر میں بچوں سے لڑائی ہو گئی، بیوی سے لڑائی ہو گئی، ٹیلی فون آ گیا، کاروبار والوں سے لڑائی ہو گئی، لیکن یہ آپ کے گھر کا معاملہ تھا۔ آپ غصے میں نیچے اترے، نیچے سیڑھی سے اترے، گلی میں گئے، کوئی دکاندار کھڑا ہے، اس کو آپ نے غصے سے دیکھا، آپ نے اس کو غصے سے دیکھا، کیونکہ آپ کا معاملہ کہیں اور خراب تھا، اظہار آپ نے اس کے سامنے کر دیا۔ جب آپ چلے گئے، اس شخص نے آپ کے بارے میں ایک تاثر قائم کر لیا، اور وہ تاثر کیا قائم کیا اس نے؟ جب بھی آپ کا نام آئے گا وہ کہیں گے وہ پاگل ہے، وہ غصے والا، وہ بدتمیز آدمی، اس دن مجھ سے اتنی بدتمیزی سے نہ سلام کیا، غصے سے چلا گیا۔ لیکن اس کو آپ کے گھر کے حالات نہیں پتا تھے۔ لیکن آپ سب نے آج سے یہ عمل شروع کرنا ہے کہ جس سے ملے مسکرا کے ملے، جس سے ملے سلام کریں، جس سے ملے محبت کا پیغام دیں، تو وہ آپ کے بارے میں تاثر کیا قائم کرے گا؟ وہ جس سے ملے گا کہے گا یار یہ جو بندہ اوپر سے اترا تھا کیا پیارا آدمی ہے، کیا خوبصورت آدمی ہے، اتنے پیار سے مجھ سے ملا۔ اور اپنے اپنے گھروں میں اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے پیار سے ملیں، پیار سے بات کریں۔ یہ نہیں کہ دکان سے، مکان سے، کسی آفس کے کام سے لڑ جھگڑ کے الٹا کر رہا ہوں، باہر سے لڑ کر آئے اور آ کر سارا غصہ اپنی بیوی پہ اتار دیا، اپنے بچوں پہ اتار دیا۔ یہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بصیرت نہیں ہے۔ جس دن سے ہم نے یہ میلاد شریف رکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ بچے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو یہاں سے باہر نکال دو۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے آقا کو بچے بہت پیارے تھے، وہ بچوں کو پیار سے رکھتے تھے، اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بصیرت پہ عمل کریں تو ان کا جو رویہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، وہ کیسا تھا اس کو سمجھو۔ اپنی زندگی کو اگر عشق مصطفیٰ میں لے کے جانا ہے تو اپنے بیوی بچوں سے پیار کرو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں سے حسن اخلاق کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو نبی جس کی دنیا تعریف کر رہی ہے، جس کی تعریف کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے، اس کے امتی ہو کر اس کی سیرت اور بصیرت پہ عمل نہیں کر رہے۔ عمل کرنا ہے، عمل کرنے کی نیت کرنی ہے۔ جب وہ نیت کر لوگے پھر زندگی گزار کے دیکھو، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ جب دل بوجھل ہوگا
دل میں لوگوں کے لیے حسد ہوگی، نفرت ہوگی، لوگوں کی ترقی سے ناخوش ہو رہے ہوں گے. کسی کو اگر اللہ تعالیٰ مقام دے رہا ہو، عزت دے رہا ہو، اس سے حسد شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پھر نیچے کی طرف لے جائے، ڈکلائن ہونا شروع ہو جائے. اگر راحت چاہتے ہو، قربت چاہتے ہو اپنے نبی کی، اپنے اللہ کی، تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، قرآن حکیم میں کہا ہے اس پر عمل کرو. پیارے نبی نے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، احادیث ہے، اس پر عمل کرو نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل کوئی کرنا نہیں ہے، ایک دوسرے سے لڑنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، دوسرے کو ٹھیک کرنا ہے. کوئی کام کرنا نہیں ہے لیکن نکتہ چینی اور آواز بلند کرنی ہے، نہیں. ہمیں ہر وہ اصول اپنانے ہیں جو آج ویسٹ دنیا کی سپر پاورز ان اصولوں کو اپنا کے سپر پاور بن گئی. وہ بھی آج ان کی آپ چیزوں کو دیکھ لیں، ان کو دیکھ لیں. کینیڈا میں لوگ کہتے ہیں بڑی ویلفیئر ہے، تعلیم مفت ہے، علاج مفت ہے. جس کسی ملک کا آئین قانون اٹھا کر دیکھ لیں، اگر وہ ترقی کر رہا ہے تو 1400 سال نہیں بلکہ اب 1500 سال پہلے آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے دنیاوی اصولوں پر عمل کر کر بن رہا ہے. وہ آج عمل کر رہا ہے، حضور نے 1400 نہیں 1500 سال پہلے بتا دیا. وہ اور بات ہے کہ یہ عمل کر کے بھی نہیں بتاتے آپ کو کہ کس کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. تو عمل کرنا، اللہ سے توفیق مانگنا. ابھی ہمارے ARYQ-TV کے روح روا حاجی رؤوف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ARY کی پوری ٹیم، عامر فیاضی بھائی اور ان کے پورے رفقۂ کار، ان کی ٹیم میں شامل ہر شخص کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے، انہیں زندگی میں ہی اچھے مرتبے اور درجے پر فائز کرے. یہ لوگ بہت اچھا اور نیک کام کر رہے ہیں. جاتے ہوئے مجھے حاجی صاحب کہہ کر گئے کہ اب آپ علامہ بن گئے، یہی کہہ کر گئے. میں نے کہا میں ان کو بتاتا کہ فاروق بھائی بھی 3 دن سے یہی کہہ رہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک کو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حافظ قرآن ہونا چاہیے. 27ویں شب لیلۃ القدر کی رات ملک ملا، علامہ بھی ہونا چاہیے، مفتی بھی ہونا چاہیے. لیکن میں ایک طالب علم ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں، ایک خطا کار ہوں، ایک گستاخ ہو سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کسی گستاخی سے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کے جو بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزوں پہ میں خود بھی عمل نہ کرتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے عمل کرنے کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سوچو، تم اچھی نیت کرو، تم اچھا گمان رکھو، میں تمہیں نواز دوں گا. اچھی نیت پر اجر مل جاتا ہے، گناہ تو کرنے پر ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دور رکھے، اور اچھی نیت کرنے پر جو تحفے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے، اچھی نیت تو کر لو، اچھا گمان تو کر لو. ایک دوسرے کے لیے دعا گو بن جاؤ، ایک دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس کی ترقی میں خوش ہو، اس کو مبارکباد دو. کر کے دیکھو. میری مائیں جب اپنے جوان بیٹے کی شادی کرتی ہیں بڑی چاہت سے دلہن ڈھونڈتی ہیں. سارے محلے کو کہتی ہیں کہ بھئی چاند جیسی دلہن لا دو، چاند جیسی دلہن لا دو. کہتی ہیں نہیں کہتی ہیں؟ لیکن جیسے ہی دلہن گھر میں آئی، دوسرے دن بیٹے سے بھی جلنا شروع کر دیا اور دلہن سے بھی جلنا شروع کر دیا. یہ ہے یا نہیں؟ مجھے فاروق بھائی نے بتایا، سچ بات ہے، مجھے تو نہیں پتا، لیکن جلنا شروع کر دیا. اور بہو کو بیٹی جب سمجھا جب اس کو گھر میں 30-40 سال گزر گئے، جب بہو کو اس قابل کر دیا کہ وہ ساس سے بدلہ لے، تو پھر بیٹی بیٹی کہنا شروع کر دیا.
ہے؟ پھر سوچنا شروع کیا کہ یہ میری بیٹی ہے. پھر اس کو کہتے ہیں کہ تم نے میرے پوتا پوتی کو کمرے میں نہیں بھیجا، سلام نہیں کروایا. اگر جس دن یہ بہو گھر آئے اگر اسی دن بیٹی سمجھ لیں، اسی دن اس سے محبت شروع کر دیں، تو یہ 20-25 سال نوک جھوک میں نہیں گزریں گے. اور پھر جب آپ بزرگی کی طرف جائیں گی تو وہ بہو بیٹی سمجھ کر آپ کی خدمت کرے گی. تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس پر عمل کریں، کر کے دیکھیں پہلے دن سے. ہاں فاروق بھائی کو بہت تجربہ ہے. پھر ایک نئی بات کی، پہلے دن سے سمجھ لیں کہ ساس بھی کبھی بہو تھی. اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے انہوں نے مجھے بتایا ہے، کیونکہ گھر جاؤں گا تو میری بیوی پوچھے گی تمہیں کس نے بتایا اتنی ساری باتیں، تو میں کہہ دوں گا مجھے فاروق ستار بھائی نے بتایا. میں ویسے ہی ایک محفل ہے، ادب کی محفل ہے، پیار کی محفل ہے، عشق مصطفیٰ کی محفل ہے، تو ہم سب نے ادب اور پیار کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے. میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ جب مجھے موقع ملتا ہے اپنے پیارے پیارے بہن بھائیوں سے بات کرنے کا، تو میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ضرور کروں جس پر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سرخ رو ہو سکوں کہ جب مجھے موقع ملا میں نے کچھ اچھی باتیں کی. اگر کوئی عمل کر لے گا تو اس میں میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. میں نے یہ جو بات کی، یہ وہ بات کی ہے جو عملاً ہماری زندگیوں میں پریشانی پیدا کرتی ہے. تو خدارا بہوؤں کو بیٹیاں سمجھیں، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب آپ کسی کی بیٹی کو گھر میں پیار محبت اور عزت دیں گے، جب آپ کی بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی تو اللہ تعالیٰ وہ انتظام خود ہی کر دے. کر کے دیکھ لیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں، اپنے بیٹوں کو بتائیں کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ ماں کا کام ہے، اور باپ کا کام ہے اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے، اسے حوصلہ دے، اسے ہمت دے، اس کے پیچھے ایک دیوار کی طرح کھڑا رہے، اس کو آگے بڑھائے. اگر وہ شادی شدہ ہو گیا ہے تو پھر اس کو بالکل بھی 10 سال کا بچہ نہ سمجھے، اور مائیں بالکل نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے. اس کو ہمت دیں، حوصلہ دیں، تاکہ وہ اپنی زندگی عملی طور پہ شروع کر سکے. آپ کی زندگی میں آپ اسے ہنستا بستا دیکھ سکیں، اور یہ عمل کرنے سے ہوگا. اسی طرح میرے نوجوان بھائی جو سگریٹ گٹکا اور دوسرے نشے کی عادتوں میں نہیں ہے تو بہت ہی پیاری بات ہے. اگر ہیں تو یہ بھی اس محفل کے آداب اور اس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بصیرت کے خلاف ہے. ہمیں نشے کا عادی نہیں بننا ہے. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ہماری زندگیوں میں ترقی، ہمارے بچوں کے سامنے شرمندگی، اور ہمارے گھر میں اور رشتہ داروں میں آپ کے سفر کے اندر آڑے آئے. اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی، سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بصیرت اور قرآن مجید قرآن حکیم میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل سے ہی آگے بات بڑھے گی، اور عمل سے ہی اس ملک، اس خداداد پاکستان، اس پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس میں بھی عملی کام کرنے سے ہم آگے بڑھیں گے. میں اپنے بچوں کو کہوں گا اور اپنے والدین کو کہ بچوں کی تعلیم پر ضرور توجہ دیں. تعلیم بہت ضروری ہے. میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں جانا نہ پڑے. اس زمانے میں 1500 سال پہلے تو تعلیم حاصل کرنی ہے، بچوں کو پڑھانا ہے. ہمارا کام بحیثیت حکومت کے، سیاستدانوں کے، ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو شعور دلائیں. کم از کم میں اس شعور دلانے کی کوشش کرتا رہوں گا. میرے پاس مالی اختیار نہ ہو لیکن اخلاقی اختیار ضرور ہے. میرے پاس وہ اختیار ضرور موجود ہے کہ میں آپ کی آواز بن کر آپ کے ساتھ کھڑا رہوں. میرے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ میں آپ کو شعور دلاؤں، توجہ دلاؤں
اور وہ کام ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ گورنر ہاؤس میں 50,000 بچے آئی ٹی کے ایڈوانس کورسز کر رہے ہیں اور ان سے ہم کوئی 1 روپیہ چارج نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بھی 14 کے قریب ہمارے ایسے انیشیٹوز ہیں جس کا عوام کو براہ راست فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آج آپ اس گورنر ہاؤس کے بارے میں یہ مثال دے سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی گورنر ہاؤس ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں، اور وہ کیوں ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا گورنر ہاؤس نہیں جس میں 50,000 بچے پڑھ رہے ہوں، مفت تعلیم حاصل کر رہے ہوں۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا گورنر ہاؤس نہیں جس کے دروازے پر گھنٹی لگی ہو، ہر عام اور خاص کے لیے، ہر امید سے آنے والے کے لیے امید کی گھنٹی لگی ہوئی ہے۔ 10 لاکھ راشن اسی گورنر ہاؤس سے اب تک بانٹا گیا۔ 13.5 لاکھ لوگوں نے 3 سالوں میں افطار ڈنر کیا، اور اس کے علاوہ 11,000 لیپ ٹاپ، 9,000 موٹر بائکس اور کئی ہزار فروٹ کے، سبزیوں کے ٹھیلے، روزگار اسکیم، بچوں کو مفت اسکولوں میں کھانا۔ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، اس لیے نہیں ملتی، اور اس پہ کوئی حکومت عوام کے ٹیکس کا پیسہ شامل نہیں ہے۔ اس میں 1 روپیہ حکومت پاکستان کا، حکومت سندھ کا، گورنر ہاؤس کا شامل نہیں ہے۔ کیوں ایسا ممکن ہوا؟ کیوں دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے 12 ربیع اول والے دن اس منصب پر بٹھایا ہے، اس لیے یہ سب اللہ تعالیٰ مجھ سے کرا رہا ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ آئیں زور سے کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔